ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا. ہم بھی خوش تھے کہ جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی اپوزیشن کی طرف سے، گو کہ NCOC میں ان کی نمائندگی بھی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی کسی پروونس میں حکومت نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں، ان سب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا. ایک PMLN نون تھی جو کہ چونکہ کسی میں عوام نے ان کو اس دفعہ یہ موقع نہیں دیا، تو وہ اس پلیٹ فارم سے شاید موجود نہیں تھے. تو ہم نے کہا کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ یہ بھی آ کے ہم سے شیئر کریں کہ پلان کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، تو آ کے ہم سے شیئر کریں، ہمیں تجاویز دیں. لیکن ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اجلاس بلایا تھا، یعنی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف، وہ غیر موجود تھے، غیر حاضر تھے، اور تقاریر وہی ہوئیں جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ. یہ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں. باقی پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی پارلیمنٹیرینز کی لائف اہم نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے کئی ایسے MNAs اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں، باوجود اس کے وہ آئے. یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر جو کہ اپنے لیے تو کچھ اور اپنی پارٹی اور عوام کے لیے کچھ. جب بیمار ہوتے ہیں تو فوراً لندن چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ایک ہماری لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان 30 فٹ سے نیچے گرے، لیکن جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہے، ساری دنیا ان کو جانتی بھی ہے، ان کے لیے ہر دروازے کھلے ہوتے، ان کے لیے ہر ایک جہاز بھی بھیج سکتا تھا، ان کے لیے ہر چیز تیار ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہاسپٹل میں علاج کرنے کو ترجیح دی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم، یہ ہوتا ہے اس کی اپنے عوام کے ساتھ وابستگی، اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں. ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں، نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلان کی صورت میں. انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نااہل ہیں. تو اس کے لیے میرا ان سے 2-3 سوالات ہیں. کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نااہلی ہے؟ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ کیا غریبوں کو ریلیف دینا نااہلی ہے؟ اور جو کرپٹ اور نااہل تھے ان کو تو عوام نے 2018 میں ہی مسترد کر دیا تھا، ان کو عوام نے نااہل ثابت کر دیا تھا.